السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم شاد عظیم آبادی کی ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شاد عظیم آبادی کی غزل کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ہم شاد عظیم آبادی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کریں گی۔ پہلے بچوں، شاد عظیم آبادی کا اصل نام علی محمد تھا، جبکہ شاد عظیم آبادی کے نام سے ادبی حلقوں میں مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا، جو الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ان کے والد عظیم آباد پٹنہ چلے جاتے ہیں، جہاں سے علی محمد یعنی شاد عظیم آبادی 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عظیم آبادی یہ صفت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے عظیم آباد کا رہنے والا۔ عظیم آباد یہ جگہ کا نام ہے، تو عظیم آبادی اب صفت بن گیا، یعنی ان کا جو تخلص تھا وہ شاد عظیم آبادی تھا۔ ان کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، ابتدائی تعلیم، جس کا سلسلہ یا جس کی شروعات 4 سال کی عمر سے ہوئی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک انہوں نے انگریزی بھی پڑھی۔ اپنی ذاتی قابلیت اور اچھے اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں نیز مذہبی علوم اور فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ خطاب جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، یعنی انہیں حکومت کی طرف سے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ بعد ازاں 1927 عیسوی میں شاد عظیم آبادی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ پہلے بچوں، نثر و نظم دونوں میں شاد نے کئی تصانیف یادگار چھوڑی، جن کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھیں۔ ان کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے شاگرد، جن کا نام حمید عظیم آبادی تھا، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور نغمہ الہام کے نام سے اس کو شائع کیا، یعنی کہ شاد عظیم آبادی کے دیوان کا جو مجموعہ تھا، تو وہ انہوں نے، ان کے شاگرد نے، جن کا نام حمید عظیم آبادی تھا، انہوں نے اس کو نغمہ الہام کے نام سے 1938 عیسوی میں شائع کیا۔ بعد میں ان کی خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ شاد عظیم آبادی نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں، جن میں سادگی، ترنم، شیرینی، تازگی، تاثیر، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا، لیکن انہوں نے غزل کو نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ زبان کی صفائی، سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخلاق، فلسفہ اور توحید
کے موضوعات پر بھی شاعری کی ہے۔ ان سب کو وہ اپنے لطیف انداز بیان سے دل پذیر اور پر تاثیر بنا دیتے ہیں۔ چلیے پیارے بچوں، اب ہم ان کی اس غزل کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا مئی اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ اس غزل میں الجھایا، بہلایا، آیا، لایا، منوایا وغیرہ وغیرہ قافیے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس غزل کے قافیے ہیں، اور گیا ہوں اس غزل کی ردیف ہے۔ پہلا شعر، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ پیارے بچوں، تمناؤں یعنی خواہشات کو کہتے ہیں، آرزوؤں کو کہتے ہیں۔ الجھایا یعنی کہ الجھانا بمانی پھنسانا، بکھیڑے میں ڈالنا۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، بہلانا کے معنی کھیل میں لگانا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ مطلب ہے اس کا اصل مطلب دھوکہ دینا۔ شاد غزل کے مطلب میں انسان کی بے کسی کا خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں روتے روتے آتا ہے، لیکن یہاں آ کر اسے طرح طرح کی تمناؤں میں، طرح طرح کی آرزوؤں میں، طرح طرح کی خواہشات میں الجھا کر بہلایا پھسلایا جاتا ہے، کھیل میں لگایا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کے رونے کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی مجھے بھی طرح طرح کی تمناؤں میں، خواہشات میں، آرزو میں پھنسایا گیا، الجھایا گیا۔ پہلے بچوں، غزل کے اس پہلے شعر میں شاعر نے تمناؤں کو کھلونوں کے ساتھ مشابہ کیا۔ جس طرح کھلونے دے کر بچوں کو بہلایا جاتا ہے، ان کو چپ کرایا جاتا ہے، تو اسی طرح تمنائیں آدمی کو بہلاتی ہیں اور دنیا میں زندگی بھر الجھائے رکھتی ہیں۔ گویا کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو مختلف آرزوئیں، تمنائیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ ان آرزوؤں کو حاصل کرنے کے لیے، ان تمناؤں کو حاصل کرنے کے لیے، ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک طرح سے انہی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، اور اسے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ شاعر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں بھی اس دنیا میں آ گیا اور مجھے بھی طرح طرح کی تمناؤں، خواہشات، آرزو میں پھنسایا گیا، بہلایا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی اس شعر میں وجود انسان یا وجود حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک لمبا عرصہ، ایک بہت سا وقت گزر چکا ہے،
جب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیج دیا، اس لیے میں اس دنیا کی ہر چیز سے واقف ہوں، میں اس دنیا کی چیزوں کو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پہلے اس دنیا میں بسایا گیا۔ پیارے بچوں، اس دوسرے شعر میں شاد عظیم آبادی کی اس غزل کے دوسرے شعر میں دنیا کو اس کوچہ سے مشابہ کیا گیا ہے، یعنی مطلب ہے جس میں عرصۂ دراز سے، بہت وقت سے، بہت پہلے سے انسانوں کا آنا جانا جاری و ساری ہے۔ ایک اور شعر، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر بمانی بے قرار دل، بے چین دل، معتقد کہتے ہیں اعتقاد رکھنے والا، بھروسہ کرنے والا۔ اعجاز، اعجاز بمانی معجزہ، کرامت۔ مائی بمانی شراب، یعنی دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی نے اپنی لاچاری کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے دوست ہمدم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور آپ میرے اس پریشان حال دل سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی اس محفل میں، آپ کی اس انجمن میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوئی تو چیز اندر میں میرے ہے جو مجھے یہاں لایا ہے، یعنی کہ میرے دل نے مجھے آپ کی اس انجمن میں، آپ کی اس محفل میں لایا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ کیونکہ اس لیے کہ میں دل کے تابع ہوں، جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، دل نے چاہا تبھی میں آپ کی اس محفل میں موجود ہوں، آپ کی اس محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ اس میں میرے اور انگوں کا، میرے جو جسم کے اور انگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی نے اس شعر میں شراب سے نفرت جتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں شراب پینے کا عادی نہیں تھا، میں ان گندی چیزوں سے بالکل ناواقف تھا، لیکن کیا کریں، بے رحم حالات نے مجھے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا کہ میں شراب پینے کے لیے مجبور ہو گیا، یعنی میں گندی چیزوں میں ملوث ہو گیا۔ میں گندی چیزوں میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن حالات کے بخیڑے نے مجھے ان گندی چیزوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کجا میں اور کجا ایشا دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا۔ کجا بمانی کہاں، کس جگہ۔ اس آخری شعر میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں ہونے اور پھر وہاں سے ان کو دنیا میں بھیج دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جنت اور دنیا، بہشت اور یہ جہان، دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کی حقیقت بالکل الگ ہے، جدا گانا ہے۔ جنت رنج و غم، پریشانیوں اور دکھوں کے بغیر ہے، اور وہاں مزے ہی مزے ہیں، جبکہ یہ دنیا پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ لہٰذا انسان کو جب جنت سے، یعنی آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اس دنیا میں بسایا گیا تو رنج و غم، پریشانیاں اور مصائب اس کا مقدر بن گئی۔ باقی وسلام۔